أشهد أن لا إله إلا الله۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایسے ایام ہیں جن ایام میں ہم ہمدردی کا معاملہ کر کے، غم خواری کا معاملہ کر کے ہم دشمنوں کا بھی دل جیت سکتے ہیں، اپنوں کا بھی دل جیت سکتے ہیں، اپنے محلے پڑوس والوں کا دل جیت سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا دل جیت سکتے ہیں۔ یہ ایسے ایام ہیں اگر ہم ہمدردی کا معاملہ کریں گے، غم خواری کا معاملہ کریں گے تو ہم ایک دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کا ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کا بھی ہم دل جیت سکتے ہیں۔ یہ ایسے ایام ہیں، تو ہمیں ان حالات میں ہمدردی کا جو سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اس کو لانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایسے معاملات میں آپ دیکھیں ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے معاملات پیدا ہو گئے کہ لوگ مریضوں سے بھاگ رہے ہیں، کہ لوگ اگر کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار اگر مریض ہے تو ہم اس کی بیمار پرسی بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ ایسے حالات میں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں غم خواری کا معاملہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ بھی دیکھا ہوگا، لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں، لوگوں کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ تو چھوڑیے، یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کی لاش کو بھی دفنانے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ آپ نے بہت سارے حالات ایسے سنے ہوں گے، بہت سارے معاملات ایسے سنے ہوں گے۔ ممبئی میں ایسے کئی واقعات ایسے سامنے آئے کہ مسلمانوں نے خود اپنے مسلمان بھائی کی لاش کو قبرستان میں دفن کرنے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات پر۔ کیا ہم انہی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہمارا ایک مسلمان اگر مر جائے تو اس کو جگہ بھی نہ دی جائے، اس کو دفن بھی نہ کیا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کی غفلت ہے، یہ مسلمانوں کا ظلم ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کیا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا، کہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کن سزاؤں کا انتقام ہم سے لے رہا ہے، لیکن مسلمان آج بھی غفلت کا شکار ہیں، مسلمان آج بھی سو رہے ہیں، جاگنے کی ان کو ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ ہمدردی سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھیے، ہمدردی سیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیے۔ ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ ذرا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تشریف لایا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو آج کون کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی آج میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا کیا گھر میں کچھ اپنے مہمان کے لیے کھانے کے لیے کچھ سامان موجود ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ جتنا کھانا ہمارے بچے کھا سکتے ہیں اتنا ہی کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کی زندگیوں پر، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات پر۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا کہ اپنے بچوں کو کسی طریقے سے تم سلا دو، اپنے مہمان کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ ہمارا یہ مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنے بچوں کو انہوں نے بھوکا سلا دیا اور اس مہمان رسول کی انہوں نے مہمان نوازی کی اور اس کو کھانا کھلایا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی اور کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس ادا سے بڑا خوش ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، خیر خواہی کا معاملہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا اور اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم دنیا میں بھی پچھتائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی پچھتائیں گے۔ یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ نے آ کر ہدایت دیا ان کو بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی۔ کتنے لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے مجلس میں 3 آدمی آئے،
ایک آیا نزدیک بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ بھی اس سے نزدیک ہوا، یہ اللہ کے نزدیک۔ دوسرا شرمتے ہوئے درمیان میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا یہ شرمایا، اللہ بھی اس سے شرمایا۔ تیسرا دیکھا واز مجلس پھیکی پھیکی ہے، واز گرم نہیں ہے، چلو منہ پھیر کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ منہ پھیر کر چلا گیا اللہ بھی اسے منہ پھیر لیا۔ اللہ کو بھی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟